اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اگر رب ذوالجلال کی نعمتوں اور احسانات کو شمار کرنا شروع کرے تو کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں اور احسانات کو شمار کر سکے۔ خود اللہ رب العزت بھی اپنے کلام میں فرماتے ہیں نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم شمار کر سکتے ہی نہیں ہو۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی، ہر ایک نعمت کے اوپر اگر آپ غور کریں تو وہ نعمت لاجواب ہے، بے مثال ہے، اپنی اس کی ایک افادیت ہے، اس جیسی شے کو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات ہے، کمپنی اگر ایک کوئی چیز بنا دے نا اور اس میں جینون چیز لگا دے اور وہ جینون پارٹ اگر سڑ جائے تو میرے خیال میں جینون چیز ملنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی کاپی تو مل جاتی ہے لیکن اصل جینون چیز کمپنی کی بنائی ہوئی نہیں ملتی، تو اللہ کی عطا کردہ چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ تمام نعمتوں کے اندر سے آج آپ کے سامنے صرف 2 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، پورا تو ذکر کرنا ان کے ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، البتہ ان 2 نعمتیں ایسی جو میرے رب نے لاجواب شاندار تمام مسلمانوں کو عطا کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نعمت تو میرے رب نے ہمیں اسلام عطا کیا۔ ہم مسلمانوں کو میرے رب نے جو اسلام والی نعمت دی ہے یہ ایسی نعمت ہے، یقین کریں ہم نے کوئی اللہ کے سامنے نہ تو کوئی درخواست پیش کی تھی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کروائی تھی، نہ ہی اللہ کے سامنے کوئی گڑ گڑائے تھے۔ میرے اللہ کو یقیناً میرے اوپر اور آپ کے اوپر پیار آیا تھا جو میرے رب نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود کے اندر اسلام اور کلمہ عطا کر دیا، ورنہ یہ کلمہ، یہ اسلام اور پھر آخری نبی کی امت ہونا یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں نا انبیاء کرام کی تاریخ اور قصص کو، آپ کو ہر ایک پیغمبر یہ دعا کرتا نظر آئے گا، اللہ مجھے آخری نبی کی امت عطا کر دے۔ اگر امت نہیں دیتا نا تو چلو مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ آخر کچھ تو تھا اس امت کے اندر، آخر کوئی تو عظمت تھی نا اس آخری امت کی، آخر کوئی تو فضیلت تھی نا اس کلمے کی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کلمے کی کوئی تو عظمت تھی کہ وقت کے پیغمبر رب ذوالجلال سے دعا کرتے اللہ یا امت دے دے، یا امت نہیں دیتا تو ہمیں امتی بنا دے۔ وہ میرے رب نے پھر دعا قبول کی تھی صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ امت آپ کو بھی نہیں دوں گا، امت جس کو دینی ہے وہ میں نے پہلے سے چن لیا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں، چلو آپ کو ان کا امتی بنا دیتا ہوں۔ وہ قیامت کے سے پہلے اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا کر کے اتاریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا کر دی۔ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اس کی بنیاد کے اندر اپنا تن من دھن لٹوایا، جو تپتی ریت کے اوپر لے کے جنہوں نے اپنے بچے شہید کرائے، جنہوں نے اپنی چمڑی ادھڑوائی، جو آرے کے اندر سے چیرے گئے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ان کا باب الگ ہے۔ بہرحال مجھے اور آپ کو تو یہ فری میں ملی ہے، اللہ رب العزت کا اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بڑی نعمت اللہ نے اسلام اور کلمہ عطا کرنے کے بعد آپ کو اور مجھے ملک پاکستان دیا ہے، یہ وطن عزیز دیا، اس کی بنیاد میں بھی قربانی لگی ہے۔ یہ بھی ہمیں ملا ہے تو مفت میں نہیں ملا، ہمارے آبا و اجداد نے ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں۔ کئی ماؤں کے لال کا گرم خون اس وطن عزیز کی بنیاد میں لگا ہے، کئی بہنوں کا سہاگ اجڑا ہے، کئی ماؤں کے سر سے دوپٹے اترے ہیں، کئی دوشیزوں نے اپنی عزت قربان کی ہیں، کئیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر سمندروں کے اندر چھلانگیں لگائی ہیں، وہ انہوں نے قربانی اپنی جگہ پہ دی۔ بہرحال میں نے اور آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو الحمدللہ وطن عزیز
के अंदर उस वक्त खोलिए जब ये आजाद हो चुका था। ज़ाहिरी तौर पे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को आजादी मिली थी। यह वतन मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी मेरे रब ताला की नेमत है, बहुत बड़ी मेरे रब ताला का एक एहसान है। अल्लाह ने वतन भी दिया और दिया भी इस्लाम के साथ, दोनों नेमतें बड़ी हैं। अब दोनों नेमतों की बुनियाद के अंदर अगर आप गौर कर ले, इस्लाम मिला तो बुनियाद में कुर्बानियां लगी हैं, बुनियाद के अंदर कुर्बानियां, कहीं पे नौजवानों का खून लगा है, कहीं पे सहाबियात की कुर्बानियां लगी है, कहीं पे बूढ़ों ने अपनी बुढ़ापे को कुर्बान किया है। बहरहाल ये कि तन मन धन आपको कुर्बान होता नजर आएगा। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर मेरे आका के आखिरी सहाबी तक, ताबीन तक आपको इस्लाम की बुनियाद में कुर्बानियां नजर आएंगी। बगैर कुर्बानी के ना आपको कलमा मिला है, ना आपको कुरान मिला है, न ये मस्जिद मिली है, न मिंबर मिला है, न मेहराब मिला है, और ना ही ये दीन की बात आपको कुर्बानियों के बगैर, हाँ हमें मुफ्त में मिली है। अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जितना अजमत वाला था, इस्लाम जितनी मेरे रब ने इस्लाम को अजमत अता की, उतनी बड़ी कुर्बानियां इसके अंदर लगी। फिर इस्लाम के बाद पाकिस्तान जितनी अजमत वाला, जितना कीमती है, इसकी बुनियाद के अंदर कुर्बानियां भी इतनी लगी है। ये हम तक जो पहुंचा है, इसके अंदर कुर्बानियां बड़ी लगी है। अगस्त का महीना मुझे और आपको बताता है, ऐ मुसलमानों, पाकिस्तान के वासियों, ये वो महीना है जिसके अंदर आपको जाहिरी तौर पर आजादी मिली थी। ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली। याद रखना उन शहादा को जिन्होंने अपनी जानों के निगराने पेश किए, याद रखना उन माओ को जिन्होंने अपने लाल तुम्हारी आजादी के लिए कटवा दिए, याद रखना उन अबुल अजीम बापों को जिन्होंने अपनी बुढ़ापे के सहारे नौजवान बेटों को आपकी आजादी के लिए जिबा करवा दिया, उनको याद रखना। ये अगस्त का महीना मुझे और आपको बताता है, और हम बड़े मजे से इस महीने के अंदर जश्न आजादी मुबारक मनाते हैं। मनानी भी चाहिए, आजादी मिली जो थी, आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी है, मनाना भी चाहिए। झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाती हैं, बच्चों को बाजे लेके देते हैं, उनके सीने के ऊपर झंडा लगवा देते, 14 अगस्त की छुट्टी मनाते, अपने बेटे को अपनी गाड़ी में अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के बाजा हाथ में दे के पूरे शहर में घुमा देंगे, ज्यादा करेंगे किसी होटल पे खाना खिला देंगे, और जश्न आजादी मना के हम बड़े खुश होते हैं। सोचना यह है कि इस वतन अजीज की बुनियाद में वो जो कुर्बानियां दी गई थी, वो जो नौजवानों का गर्म लहू बहा था, वो जो बहनों की इज्जतें तार तार हुई थी, वो जो माओ ने कुर्बानियां दी थी, क्या वो जश्न आजादी के लिए दी थी या मिशन आजादी के लिए दी थी? उन्होंने ये वतन सिर्फ जश्न मनाने के लिए हासिल किया था या कोई खास मिशन था इस वतन को लेने का? क्या ये था कि हमारे जब बच्चे आएंगे, नौजवान नस्ल आगे आएगी, हमारे बच्चे जवान होंगे, वो खुश होंगे, अम्मा कुर्बानी दी थी, ऐसा जश्न मनाने हैं, वो खुश होंगे। आबाओ अजदाद ने अपनी गर्दनें कटवा दी थी, हम भंगड़े डालते हैं और उनको कहेंगे मुबारक हो शुहदा, तुमने कुर्बानियां दी थी, हमने तुम्हारी लाशों के ऊपर खड़े होकर बाजे बजाए थे, जश्न आजादी मुबारक। वो जो मिशन था वो हमें याद ही नहीं है। पाकिस्तान लिया किस लिए लिया था? क्या इस पाकिस्तान को इसलिए लिया था कि इससे पहले वाली जो नेमत मेरे रब ने हमें दी, जो बगैर कुर्बानी के नहीं मिली, उस इस्लाम को और उस कलमे को इसके अंदर जिंदा करना है या नहीं करना? अब दोनों की मुमासलत देख रहे, दोनों बड़ी अजीम नेमतें, दोनों की बुनियाद में कुर्बानी लगी, उसमें भी कुर्बानी, इसमें भी कुर्बानी, उसमें भी जवानों का लहू, इसमें भी जवानों का लहू, उसमें भी अजीम और मुखलिसीन ने कुर्बानियां दी, इसमें भी अजीम और मुखलिसीन ने कुर्बानियां दी। मकसद और मिशन क्या था? रब की जमीन के ऊपर अगर पाकिस्तान का मतलब होगा तो सिर्फ एक, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरू ला से होगा और खत्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे होगा। लेकिन ये नहीं था कि जब पाकिस्तान बन जाए तो हर बढ़ता हुआ वो अपने आप को जिनाबे वाला फिरौन समझ ले, हर बढ़ता हुआ, हर उठता हुआ अपने आप को खुदा समझ ले, ऐसा नहीं था।
یہ جشن آزادی ساتھ اپنے ساتھ مشن لے کر کے آتی ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ اگر گفتگو کی جائے تو بڑا لمبا موضوع چلتا ہے اور بڑی عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں، پھر بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ وطن عزیز بہرحال ہمیں مشن سمجھاتا ہے، جشن نہیں سمجھاتا۔ یہ نہیں کہتا باجے بجو، یہ کہتا ہے اس کا مقصد سمجھو، اس کے اندر قربانی جو دی گئی تھی وہ کس لیے دی گئی تھی۔ ہم ظاہری طور پہ الحمدللہ آزاد ہیں، کیا ہم فکری طور پہ بھی آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم سوچ کے طور پہ بھی آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ یا ہمارے جسم کے اوپر تو لباس مسلمانوں والا، یا ہمارے جسم کے اوپر تو لباس مسلمانوں والا، لیکن ہماری سوچ کے اوپر آج بھی ان کا قبضہ ہے۔ کیا ہم سوچ کے طور پہ آزاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ یہ بڑا ایک عظیم پہلو ہے، اس کو سوچنا ہے۔ میں دوسرے پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ 14 اگست کے اندر، اگست کے مہینے میں جہاں ہمیں رب تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو پہچاننا چاہیے، اللہ تمہیں جو وطن دیا، یہ وطن ہمیں آزاد اسلامی مملکت دی، ہم اس کے اندر مشن آزادی کو پہچانیں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے، ایک خاص پہلو پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تمہیں اسلام بھی دے دیا، اللہ تمہیں وطن بھی دے دیا، اللہ تمہیں آزادی بھی دے دی۔ اب میں یہ دیکھوں کہ میری جو جسامت ہے، میرا جو جسم ہے، وہ اسلام اور پاکستان کو ملانے کے بعد میں نے نیک کام کرنے تھے، نیکی کرنی تھی، کیا میرا جسم گناہوں کی دلدل میں اب تک قید ہے، پھنسا ہوا ہے، یا آزاد ہو گئے؟ چلے اسلام بھی مل گیا ہمیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں پاکستان بھی مل گیا، ہم آزاد ہو گئے۔ جیسے کیسے آزاد تو ہے نا، الحمدللہ باویں الگ گالے 300 یونٹ دا بل کتنے، 150 یونٹ دا بل کتنے، وہ وکری گالے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ بنگلہ دیش والوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انقلاب والوں کو بھی زندہ رکھے۔ بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، ہمیں بہرحال یہ دیکھنے کیا میری ذات گناہوں کے ایک قید خانے سے آزاد ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے نا، کیا میری سوچ کے اندر ابھی گناہ چل رہے، کیا میری طبیعت کے اندر بھی گناہ ہے؟ آج بس یہ اگست کے مہینے میں عزم کر لیں، اللہ یہ مہینہ جیسے مجھے وطن عزیز کی آزادی یاد دلواتے ہیں نا، میں ابھی تک اپنی جوانی کی خواہشات سے آزاد نہیں ہو سکا، میں ابھی تک پورا کے پورا اسلام میں داخل نہیں ہو سکا، میں ابھی تک گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہوں۔ بس اس آزادی کے مہینے میں میں عزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے گناہوں سے آزاد ہونا ہے، آج کے بعد میں نے نیکی کو دیکھنا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، کسی بھی شے کی آزادی لینی ہو نا، اس آزادی سے پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، اسلام کی بنیاد میں بھی قربانی ہے اور پاکستان کی آزادی کے اندر بھی قربانی ہے۔ ہم نے اگر گناہوں سے آزادی حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ ایک بندہ جا رہا تھا نا، کسی دوسرے ملک کے اندر سفر کرنے کے لیے جا رہا تھا، ارادہ کیا اس نے کہ چلو میں جب سفر کے لیے جا رہا ہوں تو اپنے گھر والوں سے سب سے پوچھوں آپ کے لیے کیا کیا تحفہ لے کے آنے ہیں۔ بڑے بیٹے سے پوچھا، ہاں بھائی میں باہر جا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لانا؟ اس نے کہا فلاں چیز لے۔ بیوی سے پوچھا آپ کے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا فلاں جوڑا لے۔ تیسرے سے پوچھا کیا لاؤں؟ اس نے کہا فلاں چیز لے۔ اس کے گھر میں پنجرے کے اندر ایک طوطا قید تھا، توجہ کرنا۔ اس نے طوطے سے بھی پوچھ لیا، گپ شپ کرتا تھا، آپ کے لیے بھی کچھ لے کے آنے؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے لے کے تو نہیں آنا، جب آپ اس علاقے کے اندر جائیں گے کوشش کرنا وہاں آزاد فضاؤں میں کوئی طوطا نظر آ جائے، بس آپ نے اتنا کام کر لے، اس کو جا کے میرا پیغام دینا اور اس کو کہنا فلاں علاقے کے اندر پنجرے کی سلاخوں کے اندر قید تیرا ایک ساتھی طوطا تجھے سلام پیش کر رہا ہے، بس یہ میرا جا کے اسے سلام دے دینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ شہر میں گیا، اپنا کام کیا، سارا کام کرنے کے بعد مکمل جو چیزیں خریدنی تھی خریدی، پھر ڈھونڈا، ایک طوطا اس کو مل گیا۔ حکایت ہے، لکھنے والوں نے سمجھانے کے لیے لکھی، طوطا مل گیا، دیوار کے اوپر بیٹھے، اس نے کہا بھائی میرے علاقے میں پنجرے کے اندر قید ایک طوطا آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دینے کی وجہ جیسے اس کی بات سنی، فوراً وہ پھڑکا اور پھڑک کے نیچے گیا اور مر گیا۔ یہ بندہ بڑا پریشان، میں نے تو اس کو سلام پیش کیا اور یہ مر گئے، اس سے بڑا پریشان واپس آ گیا، اپنے گھر میں سب کو ان کی چیزیں دی اور چیزیں دینے کے بعد طوطے کے پاس پہنچا۔ طوطے نے کہا جی میرا سلام دیا تھا؟ کہا سلام تو دیا تھا لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیا ہوا؟ کہا جب میں نے اس کو کہا نا کہ پنجرے کے اندر قید سلاخوں کے پیچھے تیرا ایک دوست طوطا تجھے سلام پیش کرتے، بس اس نے سننا تھا، وہ پھڑکا اور پھڑک کے وہیں گر کے مر گیا۔ اور وہیں بھی اچھا، جیسے اس کو پتا چلا تو یہ بھی فوراً پھڑکا اور پھڑک کے گر کے یہ بھی مر گیا۔
بندہ بڑا پریشانی ہے، عجیب بات ہے، اس کو سلام دیا وہ مر گیا، اس کو جواب دیا وہ مر گیا، بڑا پریشان، تھوڑی دیر سوچتا ہے، سوچنے کے بعد پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطے کو اٹھایا کہ مرتے ہو گیا، اس کو پھینکا، جیسے طوطے کو دور پھینکا تو طوطا سامنے گرنے کی وجہ فوراً سے اس نے پر کھل کھولے، پھڑپھڑایا اور سامنے دیوار کے اوپر بیٹھ کے ہنسنے لگا۔ بندہ پوچھتا کیا ہوا؟ اب تو مر گئے تھے، کہا نہیں میں مرا نہیں ہوں، نہ میں مرا ہوں نہ وہ مرا ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے ذریعے سے اس کے پاس جو سلام بھیجا تھا وہ سلام نہیں تھا، در حقیقت میرے کون تھا، میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، میں تو قید ہوں، میرا دماغ بھی قید ہے، میری سوچ بھی قید ہے، مجھے آزادی حاصل کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ آزاد فضا میں ہیں، مجھے کوئی مشورہ دے کیا کروں؟ وہ جو مرا تھا نا وہ مرا نہیں تھا، اس نے اشارہ کیا تھا کہ میرے دوست پنجرے سے آزادی حاصل کرنی ہے تو مرنا تو پڑے گا، اگر نہیں مرے گا قربانی نہیں دے گا تو تجھے آزادی نہیں مل سکتی، تو نے اس کا جواب مجھے دیا، میں سمجھ گیا، میں نے مرنے کا ناٹک کیا، تو نے مجھے اٹھا کے پنجرے سے باہر نکالا، دیکھ میں آزاد ہوں، بائے بائے ٹاٹا، ہنستا ہوا چلا گیا۔ تو میرے دوستو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آزادی کے حصول کے لیے قربانی دیش نے مر کے دکھایا۔ ہم اگست کے مہینے میں یہ دیکھ لیں، وہ جو بڑی آزادی ہمارا پاکستان آزاد ہوا، الحمدللہ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، میری ذات گناہ سے آزاد ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے اس کا عزم کرنا ہے، اس کا عزم کرنے کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ وہ قربانی کیا ہوگی؟ کبھی مزاج کے خلاف کرنا پڑے گا، کبھی طبیعت کے خلاف کرنا پڑے گا، کبھی معاشرے کے خلاف کرنا پڑے گا، کبھی گھر والوں کے خلاف کرنا پڑے گا۔ طبیعت کہے گی گناہ کرنے کو، لیکن طبیعت کو مار دو، نفس کہے گا گناہ کرنے کو، نفس کو مارو، تب پتہ چلے گا، جیسے نفس کو ماریں گے قربانی دیں گے تب گناہ سے آزاد ہوں گے، اور جب گناہ سے آزاد ہو جائیں گے یقین کرے خدا کی قسم پھر میرے رب کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ مت سمجھا کرو میں گناہگار ہوں، بعض لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے آگے اور جماعت کے ساتھ بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم گناہگار ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو بھائی مسجدیں تو بنی گناہگاروں کے لیے، نیکوں کے لیے کیا بنی ہے؟ یا تو آپ گناہگار ہے، آؤ سجدے کے اندر اپنے سر کو رکھو، رو، آنسو بہا، آنسو بہانا تمہارا کام ہے، خدا کی قسم گناہوں کو معاف کر دینا رب ذی الجلال کا کام ہے۔ حسن بصری وقت کے اولیاء کے اندر سے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے اندر نام شمار ہے، وہ واقعہ ان کا لکھا ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک ان کی شاگرد تھی، عورت تھی، ان کے پاس پڑھتی تھی، جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی۔ توجہ میری طرف رکھنا، ہم سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں، نئے آباب آتے ہیں وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم باقاعدہ سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں، پریشان نہ ہو، توجہ میری طرف رکھیں۔ مرض کر رہا ہوں، حسن بصری، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میری شاگرد ہے، جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی ہے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے دوسری شادی نہیں کی، یہ بھی بہت بڑی ایک فضیلت ہے۔ اجازت ہے اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، بیوہ سے نکاح کرنے کا ثواب بھی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتی تو میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گی، تربیت کروں گی اور قربانی دیتی ہے، بہت بڑا اجر اس کے اندر رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، عفت کی، بچے کے لیے قربانی دی، لیکن بچے کی پرورش نہیں ہو سکی، بچہ جوان ہوا، گناہوں کے اندر ڈوب گیا۔ ماں نیک ہے، اپنے استاد کو کر کہتی ہے امام حسن میرے بیٹے کو سمجھاؤ، گناہوں کی زندگی چھوڑ دے، گناہوں سے آزادی حاصل کر لے، توبہ کر لے، لیکن گناہ جب سر پہ چڑھتا ہے تو پھر کیا سمجھ میں آتے؟ کچھ بھی سمجھ۔ نوجوان نہیں بات مانتا تھا، نوجوان زندگی کے اندر گناہ کرتا گیا، ہر قسم کا عیب کیا، میرے رب کی طرف سے اسے بیماری ہوئی، بیماری کے ساتھ جوانی کے اندر چارپائی پہ لگا، موت کا وقت قریب ہے، بار بار امام حسن بصری ان کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت ماں اس بچے کی حسن بصری کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور دروازے پہ دستک دے کے کہتی ہے استاد محترم میرے بچے کا آخری وقت ہے، تشریف لے آئیے، میرے بچے کو سمجھا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا نہیں میرے دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہے، آپ ایسا کریں، بچے نے ماننا تو ہے نہیں، کتنی بار پہلے سمجھا چکا ہوں، بات تو نہیں مان رہا، وہ توبہ تو نہیں کر رہا۔ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ موت کا وقت قریب ہے، میرے رب کی رحمت کب متوجہ ہو جائے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ بندے کے دل میں ندامت آنے کی دیر ہے، بس رب تعالیٰ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو، اللہ میں گناہوں کی قید سے آزادی چاہتا ہوں، بس یہ ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم یا رب سب کچھ بھلا دیتے ہیں، سب کچھ مٹا دیتے،
آکے امام صاحب نہیں ہے، وقت کا امام گھر پہ نہیں آیا، ماں نے آ کر بیٹے کو کہا بیٹا تیرے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اتنے تو ہو گئے کہ امام حسن بصری بھی تیرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ بیٹے نے کہا اچھا اماں پھر میں مرنے لگ رہا ہوں، آج میں سچی توبہ تو کرتا ہوں لیکن میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ وقت کا امام بھی نہیں آ رہا، آپ ایسے کرنا جب میں مر جاؤں میرے گلے کے اندر رسی ڈالنا اور مجھے اس گھر کے سین کے اندر بالکل ایسے میری لاش کو کھینچنا جیسے مرداروں کو کھینچا جاتا ہے، اچھی طرح ذلیل کرنا اور ذلیل کر کے پھر میرا جو جسم ہے اس کو قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ کیوں بیٹا قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں؟ اما جب وقت کا امام میرے پاس نہیں آیا، وہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے راضی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قبرستان میں دفن کرو اور میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پورے قبرستان والوں کو عذاب نہ ہو جائے۔ گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں نا، ندامت آ گئی ہے تو اپنا آپ کو گناہگار سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہونے کے بعد کوئی بندہ اپنا آپ کو گناہگار تو سمجھ لے، ورنہ تو آج کل تو جنابے والا گناہ کرنے کے بعد پھر بے چورے سینہ کر کے آتے ہیں، میرے سے تو بڑا حاجی کوئی نہیں ہے، میرے سے تو بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، امام صاحب کو کیا آتا ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں آتے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑے نیک تو ہم ہیں، پھر جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی سے بڑے نیک بن کے کھڑے ہو جاتے۔ بہت امام صاحب بیٹے کی بات سن کے بڑی ماں پریشان ہوئی، رونے لگی، ادھر سے امام صاحب دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ کرنے لگ رہے ہیں، ادھر سے بچے کی موت ہو جاتی ہے، خواب دیکھتے ہیں، میرا رب خواب کے اندر اشارہ کرتے اے امام حسن تو وقت کا ولی تو بن گیا ہے، تو وقت کا بڑا نیک تو بن گیا ہے، میرے دین کا کام بھی کرتا بڑی بات ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تجھے کہ میرا ایک دوسرا ولی تیرے ہاتھ کے اوپر اپنے گناہوں سے آزادی چاہتا ہے اور تو اس کی آزادی کو قبول نہیں کرتا، جا اور جا کر کے اس کے غسل اور تدفین کا انتظام کر۔ امام حسن بصری اسی وقت اٹھتے ہیں، سیدھا دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے عورت آواز دیتی ہے کیا ہوا؟ کہا میں امام ہوں، کہا میرا بیٹا تو فوت ہو چکا امام صاحب، اب آپ کو آنے کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ تو بیچارہ توبہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے تو وقت نہیں دیا۔ امام صاحب روتے ہوئے کہتے میری بیٹی تیرے بیٹے کے گناہوں کی توبہ کو میرے رب نے اتنا قبول کیا کہ مجھے خواب کے اندر اس کو وقت کا ولی بنا کے دکھا دیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں گناہوں سے آزاد ہونا یہ بھی ضروری ہے، صرف 14 اگست کے اندر باجے بجوانا، اپنے بچوں کو جشن آزادی منا کے دکھانا اور خود جشن آزادی کے جشن منانا اتنا کافی نہیں ہے، وہ تو چلو بڑا کام ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کے لیے مزید کیا کریں، آزادی کی قدر کیسے کریں، چلو اتنا کام تو ہو سکتا ہے نا کہ اپنے نفس کو گناہوں سے آزاد کرا لیں، بس نیت کرنی ہے ہم نے، وہ عطا کرنے والا وہی ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، کاش آپ خطبے کے اندر موجود ہوتے تو آپ کو پتا چلتا، میرا پیغمبر فرماتا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے رب کو نیکوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب تو چاہتا ہے ایسا بندہ آئے جس سے گناہ ہو جائے وہ میرے آگے جھکے، آنکھ سے آنسو بہائے اور رو کر کے کہ اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، بس وہ مجھے معافی مانگے۔ میرا رب فرماتا ہے اس کا یہ مانگنا مجھے اتنا پسند آتا ہے، میں صرف معافی نہیں کرتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین کے پاس جو رجسٹر ہے اس رجسٹر سے بھی اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہوں تاکہ کل قیامت کی صبح کے اندر میدان محشر میں اس کے گناہوں کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔